ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ آل عمران تیسرا پارہ آیت نمبر 75 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں 8ویں خباثت کا ذکر فرمایا، یہودیوں کے 8ویں نمبر خباثت کے 15 خباثات کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور ان 15 خباثتوں میں یہ 8ویں خباثت ہے یہود کا کہ وہ خیانت کیا کرتے تھے۔ لیکن قرآن کا انصاف دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے صرف ان کی خیانت کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا پہلے ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو انتہائی دیانتدار ہیں، انتہائی امانت دار ہیں، وہ خیانت نہیں کرتے۔ اگر انہیں آپ خزانہ ایک ڈھیر بھی دے دیں تو وہ پورا کا پورا واپس کر دیں گے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اور بھی ساتھی جو ان کے ساتھ تھے۔ لیکن یہود کے اندر کچھ ایسے بھی ہیں کہ انہیں اگر 1 دینار بھی دے دیں تو وہ واپس نہیں کرتے جب تک اس کے سر پہ آپ کڑے نہ ہوں۔ اور سر پہ کڑے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ بار بار جب اس سے مطالبہ نہ کریں تو وہ واپس نہیں کرتے، وہ خیانت گر ہیں۔ اس خباثت کا ذکر فرمایا، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کتابیوں میں سے، اہل کتاب میں سے، من ان تأمنہ بقنطار، اگر ان کے پاس امانت رکھ دے، بقنطار ایک بہت بڑا خزانہ، ایک ڈھیر بھی ان کے پاس رکھیں، یؤدیہ الیک، وہ تیری طرف پورا پورا واپس کر جائیں گے، وہ خیانت نہیں کریں گے، امانت داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ امانت دار ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ، اور ان میں وہ ہیں اِن تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ، سونے کا ڈھیر نہیں، اگر 1 بھی دینار ان کو دیا جائے، 1 دینار بھی دے دینا تو لا یؤدیہ الیک، وہ واپس نہیں کرنے کا نام لیتے ہیں، وہ واپس کرنے کا نام نہیں لیتے، وہ واپس نہیں کرتے ہیں، وہ خیانت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بدینار، علماء کرام فرماتے ہیں دینار کو دینار اس لیے کہتے ہیں کہ انہا دین و نار، کہ یہ دین بھی ہے نار بھی ہے۔ ٹھیک ہے، 2 لفظوں سے بنا ہے۔ ٹھیک ہے، دینار، انہا دین و نار، یہ دین بھی ہے نار بھی ہے۔
مطلب یہ ہے کہ مال اگر حق کے لیے خرچ ہو جائے یہ دین ہے، اور اگر باطل کے لیے خرچ ہو جائے تو یہ پھر نار ہے جہنم کی آگ ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں یہ باتیں یاد کیا کرے، بعض قرآن کریم کے عجیب نکتے ہوا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا اگر انہیں 1 دینار بھی دیا جائے وہ واپس نہیں کرتے ہیں، الا ما دمت علیہ قائما، الا مگر یہ کہ دمت علیہ قائما، اس پر کھڑے ہو جائیں، اس کے سر پر تو کھڑا رہے۔ سر پر کھڑا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بار بار مطالبہ کریں، دے یارا دے، منت کرتا ہوں دے، میرے پیسے واپس کر دے۔ اور آج بھی اس قسم کے لوگ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کسی بندے کو کسی نے قرض دیا تھا، کہتے ہیں بھائی میرا قرض واپس کر دے، تو اس نے کہا یارا واپس کر دوں گا۔ اس نے کہا کوئی ٹائم تو بتا دیں یارا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے ادھر جو کانٹا تار لگائی ہے نا، اس کے پاس سے بھیڑ بکریاں گزرتی ہیں تو وہ اونٹ اس کے ساتھ چمٹ جاتی ہیں ان کے، ٹھیک ہے نا، تو وہ میں اتارتا رہوں گا اس کانٹا تار سے، اور وہ اونٹ جب جمع ہو جائے گا تو وہ میں بیچوں گا تو ہمارے پیسے واپس کر دوں گا۔ تو وہ بندہ غصے میں آ کر مسکرا گیا، ہنس گیا۔ اس نے کہا ہاں نقدی جب دیکھ لیے تو ایسے ہنس پڑتے ہیں جب نقد دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج بھی اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، قرضہ لیتے وقت تو ٹھیک ہے نا لے لیتے ہیں، لیکن واپسی کا نام وہ نہیں لیتے۔ واپس کرنا چاہیے ٹائم پہ قرضہ، کمزوریاں ہیں بس۔ تو فرمایا لا یؤدیہ الیک، وہ واپس نہیں کرتے ہیں، الا ما دمت علیہ قائما، ذالک بانہم قالوا، یہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ امیوں کے مال کھانے میں ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ مکہ والے ٹھیک ہے نا، امی ام القریٰ، ٹھیک ہے، یہ ان کا مال کھانے میں ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور آج کل بھی مولوی یہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں عوام کا مال کھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے لیے کیا ہے، سیٹا دا مال ہے، ہاں حلال ہے ساڑھے تھے۔ یہ مسئلہ انہوں نے بھی بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کبھی تعویذ گنڈے کے ذریعے لیتے ہیں، کبھی پھونکے مار کر پیسے بٹورتے ہیں۔ خدا کی قسم ہے اگر ان بدعات پہ ان مولیوں کو آپ یہ 5-5 ہزار اور یہ پیسے دینا چھوڑ دیں، یہ خود چیخیں مار کر کہیں گے کہ یہ بدعات ہے، یہ چیزیں حرام ہیں، لیکن آپ پیسے جو دیتے ہیں، آپ ان کا پیٹ اور جیب جو بھرتے ہیں، ایک مرتبہ صرف ان کو بدعات پہ پیسے دینا چھوڑ دیں، دیکھیے یہ اعلان کرتے ہیں یا نہیں کہ بھائی یہ چیزیں حرام ہیں۔ انہوں نے بھی یہی ڈرامہ بنایا ہوا ہے، لوگوں کا مال۔ حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ، انہوں نے توحید کا بیان شروع کر دیا، کچھ علماء ساتھ تھے ان کے، لیکن انہوں نے جب توحید بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا اب توحید کے ساتھ ساتھ بدعات کا بھی رد کریں گے۔ سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ تم ہمارا کھانا بند کرنا چاہتے ہو، توحید میں ہم نے تمہارا ساتھ دیا ہے، اب یہ ہیلا اسقاط، ٹھیک ہے نا، ہاں یہ قبروں پر پڑی ہوئی چیزیں اور یہ تیل، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں تب تم بند کر دو گے تو ہم کھائیں گے کیا؟ اور ایک مولوی ان میں زبان سے ذرا بد زبان تھا، اس نے آگے سے کوئی غلط الفاظ کہیں کہ ہم کیا کھائیں گے، ٹھیک ہے نا، کوئی ایسی چیز کا نام لیا۔ تو حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ جو پرند چرند ہیں وہ یہ چیزیں کھاتے ہیں، انہیں جب اللہ رزق دیتا ہے تمہیں بھی اللہ رزق دے سکتا ہے نا، تمہیں بھی دے گا۔ اس مولوی کے ساتھ ایک بندہ تھا جو بڑا تعاون کیا کرتا تھا، وہ بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ جس مولوی نے شیخ القرآن کے سامنے یہ بدزبانی کی، وہ اس کے ساتھ بہت تعاون کرتا تھا، ایک ملک تھا اس گاؤں کا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ آئندہ تو نے مجھ سے ایک دانہ بھی دیکھا نا، تو دیکھ، اور حضرت شیخ القرآن کے کندھے پہ یوں ہاتھ مار کے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ مولوی ہو یا نہ ہو، بدعات کا رد کریں آپ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور انہوں نے واقعی ساتھ دیا تھا۔ تو مولوی سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، بدعات کا رد نہیں کر سکتے کیونکہ اس پہ تو ہم کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، آج بھی یہی مسئلہ ہے۔ اور فرمایا لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم پہ کوئی گناہ نہیں ہے ان کا مال کھانے میں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جانتے ہیں،
یہ جانتے بھی ہے۔ بلا من اوفا بعہدہ، اللہ فرماتی کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ، جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، واتقا، اور پرہیزگار بن گیا، فإن اللہ یحب المتقین، تو اللہ متقین پرہیزگاروں سے پیار کرتے ہیں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ یشترون جو بیچتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ کے عہد و پیمان کو بیچتے ہیں، وایمانہم، اپنی قسمیں بیچتے ہیں، ثمنا قلیلا، تھوڑے ثمن کے بدلے میں، تھوڑی دنیا کے بدلے میں اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، اللہ کے عہد و پیمان کو بیچ دیتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ نے سزاؤں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جہنم میں تو ان کی جگہ ہے لیکن جنت میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اور اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ جہاں ہر بندے کے اندر یہ ترسار ہوگی، ہر بندے کے اندر یہ امنگ اور یہ چاہت ہوگی کہ میں اللہ کا دیدار کروں، میں اللہ سے بات کر جاؤں، اور اس موقع پہ اللہ انہیں کہہ دے گا کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، میں نے تم سے بات نہیں کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، جنہوں نے اللہ کے دین کو بیچا ہے، ٹھیک ہے نا، آج بیچتے نہیں۔ میں نے یہ بات پچھلے ایک درس میں کی، ایک مولوی جنازگاہ میں مجھے پکڑ لیا، کہتے ہیں حضرت آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور وہ دم کر کے دمبے لے کے آیا تھا، 30 دمبے لیے تھے اس نے۔ میں نے کہا وہ خدا کے بندے، کچھ خدا کا خوف کرو، وہ جو 30 دمبے لے کے آیا تھا وہ کافروں سے لے کے آیا تھا، اور وہ دم کر کے لے کے آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ جب اس کا ذکر فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک کیا ہے، اچھا کیا ہے، لیے اور اس میں میرا حصہ بھی بنا لو۔ اس میں محدثین نے 2 باتیں ذکر کی ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حصہ بنا لو، اس کا مطلب یہ کہ یہ مال غنیمت تھا، کافروں سے لیا گیا مال تھا، یہ مال غنیمت سمجھ کے اس لیے تو آپ نے اپنا حصہ بنایا، ورنہ آپ کا حصہ نہیں بنتا تھا، یہ اسی صحابی کا حق تھا۔ پھر پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، اور مال غنیمت لینا جائز ہے، کسی صحابی نے یہ دلیل پکڑ کے، غربتیں آئی ہیں، بڑے برے حالات بھی آئے ہیں، مالی لحاظ سے تنگیاں آئی ہے، لیکن کسی ایک صحابی نے یہ دلیل بنا کر کسی درخت کے نیچے تعویذ گنڈے کا کام شروع کر دیا ہو، پھونکے مارنے شروع کر دیے ہو، دم جائز ہے، لیکن یہ اس کو کاروبار بنانے کی بات کرتا ہوں، اور اس پہ پیسے بٹورنا شروع کیا اور اپنے آپ کو یہ کسی صحابی سے ثابت کر دے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ وہ مال غنیمت ہے، لیکن آدھی بات کریں گے اور آدھی بات چھوڑ دیں گے اور لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں گے۔ بڑی تکلیف ہوئی، لیکن مجھے اس پہ اتنی خوشی ہوئی تھی۔ تو فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ، نہ ان سے اللہ بات کریں گے، ولا ینظر الیہم، بات تو دور کی بات ہے اللہ ان کی طرف نظر کرم بھی نہیں ڈالیں گے۔ یوم القیامت، قیامت والے دن، ولا یزکیہم، نہ انہیں پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، اور بے شک ان میں وہ ہیں، یہ لفریقاً ایک گروہ ہے، یلوون السنتہم بالکتاب، جو اپنی زبان کو کتاب پر مروڑ دیتے ہیں، یعنی اس طرح کتاب پڑھتے ہیں لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم گمان کرو کہ یہ واقعی کتاب پڑھ رہا ہے۔ اس طرح زبانوں کو مروڑ مروڑ کے نا دھوکہ دینے کے لیے تم سمجھو کہ واقعی یہ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یا کوئی یہ توریت پڑھ رہا ہے یا انجیل پڑھ رہا ہے۔
تم سمجھو کہ یہ کتاب پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، وہ کتاب نہیں ہوا کرتا ہے، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، لیکن یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوا کرتا ہے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جانتے بھی ہیں، یہ جاننے کے باوجود بھی تمہیں کہتے ہیں یہ دلیل ہے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، یہ دلیل ہے، یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ یہ جو اللہ فرماتے ہیں یہ اصل میں وہ بات ٹھیک نہیں بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اللہ پہ، ٹھیک ہے نا۔ آج بھی یہ تحریف شروع ہے، یہ یہود کی 8ویں خباثت کا ذکر فرمائے 9ویں کا، کہ یہ تحریف بالقرآن کرتے، تحریف بالکتاب کرتے، اپنی کتاب کے اندر تحریف کرتے، توریت کے اندر، ٹھیک ہے۔ آج بھی موجود ہے۔ آج مانوی لفظی تو نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے، لیکن مانوی تحریف کرتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ اللہ نے آیت قرآن کے اندر قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، میرے پیغمبر کہہ دیجئے کہ میں نہیں ہوں مگر تمہارے جیسا انسان ہوں، تمہارے جیسا بشر ہوں۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، انہوں نے جب دیکھا، مولویوں نے آ کے اس میں مانوی تحریف شروع کر دی کہ جی اِنَّا یہ الگ ہیں اور ما نافیہ ہے۔ اب مانا کرتے ہیں اِنَّا بے شک، ما انا نہیں ہوں میں، بشر مثلکم تمہارے جیسا انسان نہیں ہوں، یہ معنی تبدیل کر دیا۔ یا کیا کہتے قُلْ إِنَّمَا أَنَا یا میں تو میں ہوں، بشر مثلکم بشر تو تمہاری طرح ہوتے ہیں۔ یہ معنی اپنی طرف سے، کیوں کہ پہلے ایک غلط عقیدہ بنا لیا اور بعد میں جب قرآن کی آیات کی برسات ہوئی، انہیں سمجھ آ گئی کہ ہم تو غلط چل رہے ہیں، تو اب خود تو ٹھیک نہیں ہو سکتے کیونکہ گردن جو نیچے ہو جائے گی، بےزتی جو ہو جائے گی، تو قرآن کو اپنے عقیدے کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہاں ہوشیار رہا کریں۔ قرآن تو غلط تحریف کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں اور پہلے بھی کرتے رہے، یہ انہی کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ یہ کتاب کو مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تمہیں گمان ہوئی کہ یہ کتاب پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ کتاب نہیں پڑھتے ہیں اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، لیکن وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کسی بشر انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اللہ نے جسے کتاب دی ہو، والحکمہ اور حکمت دی ہو، والنبوت اور نبوت دی ہو، ثم یقولون للناس کونوا عبادا لی، اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میری عبادت کرو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کسی کو نبوت دوں، حکمت دوں، کتاب دوں اور وہ لوگوں کو۔ یہ اس لیے کہا کہ نصرانیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کہا کہ میری عبادت کرو، اور آج بھی جو لوگ کسی بھی اللہ کے ولی پر جھوٹ بولتے ہیں تو سمجھا کرو، یہ آیت سامنے کیا کرو کہ یہ جھوٹ بولتے کہ انہوں نے ایسی کوئی غلط باتیں کی ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے متعلق تھوڑی غلط باتیں، اس لیے تو ہمارے شیخ سفیان ابن عیینہ کا یہ قول بار بار ذکر کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں من فسد من علمائنا ففیہ شبہ من الیہود، جب ہمارے علماء میں سے کسی میں بگاڑ پیدا ہو جائے ففیہ شبہ من الیہود، تو ان سے یہودیوں کی بدبو آنے لگتی ہے۔ وَمَنْ فَسَدَ مِنْهُ عُبَّادِنَا، اور جب ہمارے عبادت گزاروں میں سے کوئی بگڑ جائے فَفِيهِ شَبَهٌ مِّنَ النَّصَارَى، تو ان میں سے نصارہ کی بدبو آتی ہے۔ یہودیوں کی بدبو کس طرح؟ علماء میں جو آج دیکھیں جس میں جو بگڑ گیا ان میں سے یہود کی وہ تحریف کرتے ہیں کہ یہ بزرگوں نے یہی کہا تھا، یہ غلط بات ہے، ان کی طرف منسوب کرتے ہیں اور لوگوں کے مال بٹور کے ان لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہے۔ اور جو عبادت گزار عابد وہ گمراہ ہو جائیں تو وہ نصرانی کی طرح ہو جاتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ 40 دن کے چلے کاٹ رہا تھا جی، وہ تو چلہ کاٹا، تو غار میں بیٹھا ہوا تھا،
40 دن تو مسجد نہیں آیا، امامت کے ساتھ تو نے نماز نہیں پڑھی، قرآن کی تلاوت تو نے نہیں کی، تو چلا کاٹ رہا تھا۔ یہی باتیں بالکل وہی نشانیاں اس کے اندر بھی آ جاتی جو عیسائی اور نصرانیوں کے اندر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین، مگر وہ کہتے ہیں کہ رب والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس وجہ سے جو تم کتاب سکھاتے ہیں، وبما کنتم تدرسون، اور اس وجہ سے کہ جو تم کتاب پڑھتے، ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکہ، اور وہ حکم نہیں دیتے کہ ملائکہ کو بنا دو، والنبیین، اور نبیوں کو بناؤ، اربابا رب بناؤ، وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ملائکہ اور نبیوں کو رب بنا لو، وہ تو یہ کہتے ہیں، وہ تو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہ تو تمہیں ربانیین بنانا چاہتے ہیں۔ ایامرکم بالکفر، آیا وہ کفر کا حکم دیں گے بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، بعد اس کے کہ تم فرمان بردار ہو چکے ہو؟ کیوں جسے میں نے نبوت دی ہے، کیوں میں نے جسے حکمت دی ہے، جسے میں نے کتاب دی ہے، وہ تمہیں کفر پر کیوں ابھاریں گے؟ وہ تو تمہیں ربانیین بنانا چاہتے ہیں، وہ تو تمہیں موحد بنانا چاہتے ہیں، تمہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔